بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي مدني المكي التحية حامي سيد البهي سراج المزي القوقب الدر صاحب وقار والسبينة المدفون بأرض المدينة العبد المعدد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات علی محمد۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تقدیر النساء مرحومہ بنت اقبال حسین مرحوم، حسن اکبر مرحوم ابن اختر حسین مرحوم، علی نقی مرحوم ابن اختر حسین مرحوم، رہبر عباس مرحوم ابن قلب حسن مرحوم، ان تمام ارواح کو ایصال کر دیں۔ ایک بلندرین صلوات علی محمد و مجھے معلوم ہے میرے پاس 10 سے 12 منٹ کا وقت ہے اور مجھے پتا ہے جب لوگوں کو خبر ملے گی کہ کون پڑھ رہا ہے تو لوگ خود بخود آئیں گے۔ رسول ارشاد فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، سنیے گا جملہ کہ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی ہے۔ میں چاہوں گا یہ کہ ابتدا میں ہی آپ بیدار ہو جائیں تاکہ 5 اور 12 کے ایک ساتھ تخمہ آسانی سے بوئے جا سکیں۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے، اور لائق درود ہے وہ مصطفیٰ۔ دیکھتا ہوں دوسرا جملہ آپ کیسے سماعت کریں گے کہ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں۔ مجھے مصطفیٰ کی نالین سے اڑنے والی پاک طاہر گرد تبرک کی قسم کہ مصطفیٰ کے پیچھے وہ علی چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے۔ تھوڑا سا بیدار ہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے پیچھے وہ علی چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، اور جس کے پیچھے باطل آ جائے تو حق ہو جائے۔ جس کے پیچھے باطل آ جائے تو حق ہو جائے۔ یہاں والے سنتے کیسے ہیں مجھے بہتر معلوم ہے، اور لائق علی ہے، لائق سلام ہے وہ علی جو نبیوں میں، ولیوں میں، رسولوں میں، اماموں میں اکیلا امیر المؤمنین ہے۔ بہت بڑا جملہ تھا، نبیوں میں، ولیوں میں، رسولوں میں، اماموں میں اکیلا امیر المؤمنین ہے۔ آپ کے لیے میں جملہ بدل دے رہا ہوں، بھائی لائق سلام ہے وہ علی جس علی کا نام اگر قرآن سے نکال دیا جائے تو پیچھے صرف 2 جلدیں بچتی ہے، پیچھے صرف 2 جلدیں بچتی ہے۔ تو بھائی یہ علی ہے۔ دیکھو گے ایک یہودی کے ساتھ مولا کائنات گزر رہے تھے، ایک راستے میں دریا آیا، دریا پار کرنا ہوا تو اس یہودی نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد دریا پار کر لگیا، اور ادھر جا کر سوچ رہا ہے اب یہ آنے والا شخص کیسے پار کرے گا، آنے والا شخص کیسے پار کرے گا۔ اتنا ہونا تھا، مولا کائنات نے دریا کو انگلی سے اشارہ کیا، انگلی اشارہ کرنا تھا، دریا منجمد ہو گیا، دریا منجمد ہو گیا، دریا ٹھہر گیا، پانی رک گیا، علی پار ہوئے۔ وہ یہودی علی کے قدموں میں گر کے کہتا ہے آپ کون ہیں؟
مجھے پتا تو نہیں ہے آپ نے کیا پڑھا، مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن ہاں مجھے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے پڑھا کیا تھا۔ میں نے جو پڑھا میرے نبی نے مجھے بتایا تھا، میں نے وہی پڑھا، اس لیے پار ہو گیا۔ علی نے کہا پہلے تو بتا تو کیا پڑھ کے پار ہوا، پھر میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا ہماری کتاب توریت میں جناب موسیٰ نے بتایا ہے کہ آخری ایک نبی ہوگا، اس کا ایک وصی ہوگا، اس کا ایک وصی ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ میں نے دریا سے کہا اے دریا تجھے علی کا واسطہ ہے، مجھے دریا پار کرا دے، اتنا کہنا تھا، اس نے مجھے دریا پار کرا دیا۔ مولا نے کہا جس کا نام لیا وہ علی میں ہوں، جس کا نام لیا۔ جزاک اللہ۔ آگے آ جائے، آگے آ جائے۔ جس کا نام لیا، جس کا نام لیا وہ علی میں ہوں، تو علی علی کرتے رہو۔ میں نے بھی دیکھا علی لیا، آپ نے بھی علی علی کیا، آپ نے بھی نعرہ لگایا علی علی کیا کرو۔ بھائی جب اس علی کے نام میں اتنا اثر ہے، سوچو اس کی ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ جب علی کے نام میں اتنا اثر ہے، سوچو اس کی ذات میں کتنا اثر ہوگا۔ ہر کوئی علی علی کر رہا ہے، آپ بھی علی علی کر رہے ہیں، یہی وجہ تھی جو نبی بھی ہر دم علی علی کر رہے تھے۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ مولا سلامت رکھے، مصطفیٰ کی بیٹی آپ کو سلامت رکھے، ہر نعرہ لگانے والے شخص کو مولا سلامت رکھے۔ اب جملہ سننا، بھائی علی علی کرتے رہا کرو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس طریقے سے سمجھو۔ اگر 1400 سال میں تمہیں آج تک نہ سمجھ میں آیا، 2025 میں سمجھ جاؤ۔ ابھی ابھی جملہ نزول ہوا ہے، میں نے فضاؤں میں روک رکھا ہے، اس نے نزول ہو تو میں نازل کر دوں۔ بھائی اگر ابھی تک تمہیں علی نہ سمجھ آیا ہو تو 2025 میں آ کے دیکھ لو، نبی نبی کرنے والے کھڑے ہو کر ظلم دیکھ رہے ہیں۔ علی علی کرنے والا میزائل مار، بھائی نبی نبی کرنے والے کھڑے ہو کر ظلم دیکھ رہے ہیں۔ علی علی کرنے والا ظلم کے خلاف میزائلیں مارتا ہوا دکھا ہے۔ اب سنو، جو میزائلیں مار رہا ہے وہ علی علی کرنے والا ہے، علی علی کرنے والا ہے۔ بھائی علی علی کرنے والا ہے۔ جب اس نے میزائل ماری، وجہ یہ ہوئی اب تصویر بھی ہٹائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ تصویر ڈالی جائے تو ریموو کر دیا جا رہا ہے۔ بھائی اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے۔ بھائی یہ غلام حیدر کرار ہے، علی علی کرنے والا ہے۔ اب ایک جملہ کہوں گا، اس زمانے میں مرحب حیدر کے نام سے ڈرتا تھا، آج کے زمانے میں غلام حیدر سے ڈرتا۔ اس زمانے میں نام حیدر سے ڈرتے تھے، آج غلام حیدر سے ڈر رہے ہیں۔ کہیں تصویر ہوتی ہے تو ہٹائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے تو ہٹایا جا رہا ہے۔ بھائی یہ تو غلام حیدر کرار ہے، علی علی کرنے والا ہے۔ اتنے خوف زدہ ہو گئے، اتنے ڈر رہے ہو علی علی کرنے والوں سے۔ ارے ذرا سوچو، یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ بھائی تم علی علی کرنے والے سے ڈر رہے ہو، یہ غلام حیدر کرار ہے۔ کہیں علی کا بیٹا آ گیا تو ظلم کا تختہ بدل دے گا۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ کہیں علی کا بیٹا آ گیا تو ظلم کا تختہ بدل دے گا، کائنات کو بدل دے گا، ظلم کا تختہ بدل دے گا۔ ایسے نہیں آئے گا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں علم، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں علم۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ علم کے ساتھ تلوار کیوں ہے، یہ تلوار کے ساتھ علم کیوں ہے؟ تو شاید مولا کہیں کس کس منافق کو ڈھونڈ کے ماروں گا
مومن بھی سمجھ میں آ جائے گا، منافق بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ کسی نے پوچھا کون سے چوراہے پہ لگایا جائے گا، کون سے چوراہے پہ؟ میں نے کہا ان کے آنے کے بعد ہر چوراہا ہمارا ہوگا، ان کے آنے کے بعد ہر چوراہا ہمارا ہوگا۔ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا لبیک۔ نہیں آپ نعرہ نہیں لگا پا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک۔ جزاک اللہ۔ تو جب وقت کا حسین آئے گا، میں نے وقت دیکھ لیا، مجھے زیادہ وقت نہیں دیا گیا کیونکہ ابھی جلوس آگے بھی جانا اور بہت ساری تقریریں بھی ہیں اور انجمنیں وغیرہ بھی ہیں۔ تو آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف حسین کا غم منانے کے لیے، ان کی عزاداری کرنے کے لیے نوحہ پیش کر رہے ہیں، مصائب حسین ہو رہا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو، مصائب پڑھا جاتا ہے تو آپ صرف سن کے روتے ہو، لیکن آپ کے درمیان وقت کا امام بیٹھا ہوا ہے، کہیں پہ سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ سکینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ذرا سوچو، ہم مصائب پڑھیں گے تو آپ سن کے رو گے، لیکن جو وقت کا امام ہے، جیسے مصائب پڑھوں گا کہ اکبر کے کلیجے نکالے گئے، فوراً امام کے ذہنوں میں اکبر کا وہ کلیجہ، جیسے کہوں گا قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے، امام کی نگاہوں میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے دکھائی دیں گے۔ ارے جیسے کہوں گا سکینہ کو تماچے لگے، امام کی نگاہوں میں سکینہ کے وہ نیلے رخسار۔ اللہ اکبر، اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی ورنہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ارے جیسے ہی مصائب پڑھوں گا کہ سکینہ کو کوڑے مارے گئے، فوراً امام کی نگاہ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیا زخم رہا ہوگا۔ جیسے کہوں گا عسکر کے گلے پہ تیر لگی، امام کو عسکر کا گلا یاد آ جائے گا نگاہوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ جملہ سنیں، جب یزید ایک دفعہ کہتا ہے اے سجاد ہم نے تمہیں رہا کر دیا، اتنا سننا تھا سید سجاد بیٹھنے کے بعد رونے لگے، زاروں قطار روئے، اتنا روئے کہ نیچے کی فرش تر ہو گئی۔ یزید نے پوچھا ابھی تک جتنے کو کہا ہے کہ آزاد کر دیا، رہا کر دیا، وہ خوش ہو جاتا تھا، آج میں نے آپ کو کہا کہ رہا کر دیا تو آپ گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ ارے سید سجاد کا جملہ سنو اور پرسہ پیش کرو۔ مولا کہتے ہیں ارے پہلے رہائی دے دی ہوتی میری بہن زندہ ہوتے، میں وہ سجاد بغیر بہن کے کیسے مدینے، اب تو میری بہن نہ رہی۔ ارے میں سجاد کربلا سے شام تک یہ سوچتا رہا کہ سجاد مر جائے، سجاد مر جائے، سجاد مر جائے۔ سکینہ سوچتی رہی سکینہ زندہ رہے، سکینہ زندہ رہے، سکینہ زندہ رہے۔ ارے سجاد زندہ ہے، میری بہن مر گئے۔ ماتم کرو زدارو، ماتم، ہائے میری بہن مر گئی۔ جو سوچتی رہی کہ زندہ رہے وہ مر
مر گئی، میں سوچتا رہا میں یہ منظر نہیں دیکھ پاؤں گا، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ لو یزید نے حکم دیا تو لوہا کاٹنے والا حداد آیا، ارے سجاد کی ہتھکڑیوں کو کاٹا، بیڑیوں کو کاٹا، کاٹنے کے بعد وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گیا۔ اب جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ارے تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تم ہتھکڑیاں کاٹتے کاٹتے بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کمر کا لنگر کاٹتے کاٹتے بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کیا تم نے کبھی لوہا نہیں کاٹا؟ کیا تم نے کبھی زنجیریں نہیں کاٹی؟ کیا تم نے کبھی توق نہیں کاٹا؟ ارے مصائب کا جملہ سنو اور سینہ کلیجے میں لگ کے سننا، ارے دل ہے تو اس مصائب کو محسوس کرنا۔ آنے والا حداد کہتا ہے اے میں کیا بتاؤں تمہیں، میں بے ہوش کیوں ہوا؟ میں نے بہت سارے لوہے کاٹے ہیں، زنجیریں کاٹی ہیں، لیکن آج جب اس شخص کی زنجیریں کاٹ رہا تھا، ارے میں نے دیکھا ہتھکڑیاں ہڈیوں پہ ٹکی ہوئی ہے، ارے گوشت ختم ہو چکا ہے، ارے ایسا عذاب میں نے کبھی نہ دیکھا۔ زنجیریں ہڈیوں پہ ٹکی ہوئی ہے، بیڑیاں ہڈیوں پہ ٹکی ہوئی ہے، شاید ان لوگوں نے، ان زنجیروں نے اس شخص کے گوشت کو کھا لیا ہے، اس لیے ہڈیوں پہ تھی، مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ لو سجاد کو آزاد کیا گیا ہتھکڑیوں سے۔ سید سجاد آتے ہیں، کہتے پھپھی اماں، یزید نے کہا چاہے شام رہو، چاہے کربلا جاؤ، چاہے مدینے چلی جاؤ۔ لو زینب نے کہا پہلے ہم کربلا جائیں گے، بس ایک دو جملے مسائل کو میں لسٹ تمام کر رہا ہوں، کہا اس سے پہلے ایک گھر خالی کرواؤ۔ لو ایک حجرہ خالی ہوا، تمام بیویاں اس حجرے میں بیٹھی، حجرے میں بیٹھنے کے بعد لو مجلس ہوئی، بیویاں ماتم کر رہی ہے، بیویاں ماتم کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ ارے ذرا سوچو، ہمیں تو پورا مصائب پڑھنا ہوتا ہے، لیکن وہاں پورا مصائب نہ پڑھا گیا۔ ایک بیوی کھڑی ہوتی، کھڑی ہو کے کہتی واہ اکبر، اتنے میں کوہرام۔ دوسری بیوی کھڑی ہوتی واہ قاسمہ، بیویاں سر پیٹنے لگتی۔ کوئی بیوی کھڑی ہوتی واہ حسینہ۔ اللہ اکبر، آخر بیویاں مصائب کیوں نہیں پڑھ رہی تھی؟ صرف نام لے کے کیوں رویا جا رہا تھا؟ ارے جیسے ہی کوئی کہتا واہ اکبر، بیویوں کی نگاہوں کے سامنے اکبر کا وہ لاشا جس سینے سے کلیجہ بہا، وہاں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی کہتی واہ اصغر، بیویوں کی نگاہوں کے سامنے اصغر کا وہ چھدا ہوا گلا، وہ ایسے مسائل ہو رہا تھا۔ کوئی بیوی کہتی واہ حسینہ، بیویوں کی نگاہوں کے سامنے حسین کا کٹا ہوا گلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو تھوڑی دیر کے بعد سر آنے شروع ہوئے، علی اکبر کا سر آیا، سجاد آگے بڑھے، سر لیتے بس مصائب کا آخری جملہ، اکبر کا سر لیا، ام لیلہ کے حوالے کر دیا، ام لیلہ ماتم کرنے لگی۔ لوگ کٹا ہوا سر اصغر کا آیا، لینے کے بعد رباط کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سر آیا تو سجاد سر لینے سے پہلے ایک دفعہ کہتے ہیں اے زینب کھڑی ہو جاؤ، اے ام کلثوم کھڑی ہو جاؤ، اے ام لیلہ بادب کھڑی ہو جاؤ، اے تمام بیویاں بادب کھڑی ہو جاؤ۔ کہ ابھی تک جو سر آ رہے تھے لا کے دے رہے تھے، آخر بادب کھڑی کرنے کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ سید سجاد نے کہا ارے اس کا سر ہے جو میرا چچا عباس کا سر آ رہا ہے۔ بیویوں کھڑی ہو
کے بعد لوٹا ہوا سامان بھی آیا، لو چادریں آئی، گوشوارے آئے، تمام بیویاں سر پہ چادر رکھتی ہے، رکھنے کے بعد ایک چادر بچ گئی۔ اب یہ مصائب کا آخری جملہ ہوگا، جیسے چاہو آپ پرسہ پیش کر لو۔ لو جانتے ہیں نا، ایک چادر بچی، بچنے کے بعد وہ چادر اٹھائی گئی۔ اب چاروں طرف دیکھا جا رہا ہے کس بیوی کی چادر ہے، کون سی بیوی ہے جس نے اپنی چادر نہیں اٹھائی۔ چاروں طرف دیکھا گیا، تمام بیویوں کے پاس چادر ہے۔ ارے زینب کو یاد آیا، ہائے میری سکینہ، دوڑتی ہوئی زندان میں آئی، قبر پر چادر رکھی اور رکھ کے جملہ کہتی ہے، اے سکینہ تم کہہ رہی تھی نا کہ ہم وطن کب جائیں گے، ہمارے بال چھوٹے ہیں، ہم پردہ کیسے کریں؟ اے سکینہ چادر آ گئی، اب پردہ کر لو۔ اے سکینہ چادر آ گئی، گوشوارے آ گئے، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔